ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات. ناظرین، آج میں ایک حساس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دراصل ادھر کچھ دنوں سے میرے موبائل فون کو فرصت نہیں ہے، کیونکہ اسلامی سرمایہ کاری کے سلسلے میں لوگ مسلسل سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ فلاں کمپنی میں سرمایہ لگانا چاہ رہے ہیں، مگر کہیں سے ٹھیک جواب نہیں مل رہا ہے. آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، وغیرہ وغیرہ. میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات وضاحت کے ساتھ یہاں پیش کر دوں کہ مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں کسی سرمایہ کار کمپنی کو غلط کہوں یا صحیح، یا ان کی تجارت کو حلال کہوں یا حرام، کیونکہ حلال حرام مشکوک جائز ناجائز قرار دینے کا حق صرف مفتیان کرام کو ہے. لہٰذا یہ کمپنیاں آپ کے شہر میں ہیں تو مقامی علماء کرام اور مفتیان سے رجوع ہو، پھر سرمایہ کاری کرنا ہے یا نہ کرنا انہی سے اس کے بارے میں پوچھیں تو یہ بہتر ہے. ہاں، البتہ میں ایک صحافی ہونے کے ناطے کچھ وہ باتیں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کمپنی کے مخالف میں ہوں یا موافق میں ہوں. یہ میرا صرف تبصرہ ہوگا. دوبارہ سن لیں میری بات کو، یہ میرا صرف تبصرہ ہوگا. تو ناظرین، آئیے ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس راستے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور کس کی کیا نوعیتیں ہو سکتی ہیں. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ بات تو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ جس طریقے سے زیادہ نفع کم نقصان کے خطرے کے ساتھ ملے اس میں سرمایہ کاری کی جائے. لیکن یہ بات شاید کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ شریعت کے مطابق ہے اور کون سا نہیں ہے. کیا یہ سارے طریقے درست ہیں؟ کیا ہر ایک سے ملنے والا نفع ہمارے لیے حلال ہے؟ ناظرین، قرض کی بنیاد پر سرمایہ کاری کی 3 صورتیں ہیں. بچت کی اسکیمیں، ان اسکیموں میں عموماً شرح سود سے زیادہ نفع دیا جا رہا ہوتا ہے. دوسری قسم بانڈ پیپرز. تیسری قسم بینک اکاؤنٹس، سیونگ اکاؤنٹ کا کھلوانا اور ٹرم ڈپازٹ کروانا، اس میں بھی سود دیا جا رہا ہوتا ہے. سرمایہ کاری کی دوسری شکل ہے تجارت کی بنیاد پر سرمایہ کاری. اس کی بھی 3 شکلیں نکل کر سامنے آتی ہیں. پہلا، ریئل اسٹیٹ اینڈ گولڈ انویسٹمنٹ، یعنی اثاثہ جات کی خرید و فروخت. سونے اور زمین کو ہمیشہ سے ایک نفع بخش اثاثہ سمجھا جاتا ہے، لہذا اس میں رقم لگا کر سونا خرید لیا جاتا ہے یا پھر زمین خرید لی جاتی ہے، اور بوقت ضرورت یا پھر جب اس کی مارکیٹ ویلیو ہائی ہو جاتی ہے تو اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں بھی آپ کو مفتیان سے رجوع ہونا پڑے گا، کیونکہ اس میں کئی شکلیں ہیں. جائز ہیں یا ناجائز ہیں، یہ مفتیان سے پوچھیں. سرمایہ کاری کی دوسری شکل ہے مضاربہ کمپنیز. آج کل جن کمپنیوں کا واویلا اور ہنگامہ چل رہا ہے ملک بھر میں یا پھر بیرون اسلامی ملکوں میں یا ہمارے ریاست کرناٹک میں، وہ اسی مضاربہ کمپنیز کے ماتحت میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے شراکت داری کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا. اب جس کے پاس سرمایہ جمع ہے یا عوام نے جہاں سرمایہ جمع کیا ہے، وہ کمپنی یا وہ شخص شراکت داری کی مختلف صورتیں اختیار کر سکتا ہے. اس میں سے ایک طریقہ اس کا یہ کہ چلتی ہوئی کاروبار میں نفع یا نقصان کی بنیاد پر شرکت کر لی جائے، یا کہیں اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیا جائے. چونکہ اسلامی بینکوں میں مضاربہ کی یعنی شراکت داری، آسان الفاظ میں بتاؤں جو آپ کو سمجھ میں آئے تو پارٹنرشپ کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھلتے ہیں. تیسرا طریقہ، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں آپ،
اسٹاک مارکیٹ میں جب سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے تو اس میں شیئرز خریدنا ہوتا ہے، اور شیئرز خریدنے کا مطلب اس کے کمپنی کے آپ حصے دار بن جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس کو دو طریقوں سے منافع ملتا ہے، ایک تو شیئرز کی قیمت بڑی تو فائدہ، اور دوسرے جب کمپنی سالانہ نفع کی تقسیم کرتے ہیں تو بھی اس وقت حصے دار کے حصے میں نفع ملتا ہے اگر کمپنی منافع میں ہے۔ سرمایہ کاری کی تیسری شکل جو ہو سکتی ہے وہ میوچل فنڈ اور انویسٹمنٹ ٹرسٹ، یعنی وکالت کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرنا، یعنی سرمایہ ان لوگوں کو دے دیا جائے جو مارکیٹ کی مکمل معلومات رکھتے ہیں، سرمایہ کاری کی اتار چڑھاؤ کی واقفیت رکھتے ہوں تو یہ ماہرین سرمایہ کاروں کے سرمایہ کو جہاں مناسب سمجھے لگا دیں، اس کے بدلے یہ لوگ صرف فیس لیتے ہیں، نفع اور نقصان سرمایہ لگانے والوں کو ملتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کرنسی کا کاروبار کریں، کسی مستحکم کرنسی جیسے ڈالر ہے، یورو ہے یا پاؤنڈ ہے، اس کو خریدیں، پھر قیمتیں بڑھے تو مارکیٹ میں بیچ دینا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ناظرین، میں نے صرف نوعیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی کئی ساری شکلیں ہیں، مگر مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ مضاربہ کمپنیز ہیں۔ شراکت داری کے نام پر عوام سے سرمایہ لیتے ہیں اور اس کو دیگر اپنی مخصوص تجارتی کمپنیوں میں وہ سرمایہ لگانے کی بات کرتے ہیں، اور پھر وہ دو گنا فائدہ دینے کی یا فیصدی لگائیں تو کبھی 12، کبھی 10، کبھی 8، کبھی کمی بیشی کے ساتھ منافع دیتے ہیں۔ اور آج کل ان کمپنیوں کی بھرمار ہو گئی ہے، مگر جب تحقیق میں چلے جاتے ہیں اور تجارت کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کمپنیوں کے بارے میں تفصیلات پوچھتے ہیں، تو یہ لوگ جواب تو دیتے ہیں مگر تسلی بخش جواب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اس پورے سسٹم میں جھول نظر آتا ہے، جھول، کمیاں نظر آتی ہیں، اور پھر پوری کمپنی مشتبہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وہ کیسے؟ اس کیسے کا جواب میں دوں گا مگر بریک کے بعد۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا کہ مضاربہ کمپنیز شراکت داری کے نام پر بیع مضاربت کی شکلوں کو سامنے رکھ کر آپ سے سرمایہ لیتے ہیں، اور پھر فیصد کے حساب سے آپ کو اس کا منافع بھی دیتے ہیں، اور اصل رقم یعنی کیپٹل بھی آپ کو واپس کر دیتے ہیں، اور یہ کبھی 4 مہینے کی مدت میں، کبھی زیادہ مدت بھی ہو سکتی ہے، یہ کمپنی کے شرائط پر منحصر۔ چلیے پہلے اسکرین کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جو میری پیچھے اسکرین ہے اس میں آپ کو کچھ امیجز بدلتے ہوئے ملیں گے، اس پر بھی نظر رکھیں اور میری بات پر بھی۔ جیسے میں نے کسی کمپنی کو 1 لاکھ روپے جمع کیے تو وہ کمپنی 8% کے منافع کے ساتھ آپ کو کیپٹل رقم میں کا کچھ حصہ واپس کر کے پہلے مرحلے میں، یہ مرحلہ 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر 1 مہینے کا، آگے پیچھے کے حساب سے، تو میں پہلے مرحلے میں مجھے 25,000 کیپٹل میں سے پلس 8,000 ملے تو 33,000 روپے مجھے ملے جملہ۔ پھر مجھے دوسرے مہینے میں بھی اسی پرسنٹیج کے حساب سے 33,000 ملے، 8,000 اور 25,000، تیسری بار بھی، چوتھی بار بھی، تو جملہ جو رقم میرے کھاتے میں آئی کیپٹل کے ساتھ 1,32,000 روپے آئے۔
تو 1 लाख रुपए पर मुझे सिर्फ 4 महीनों में 32,000 रुपए फायदा मिले। तो सवाल यहां यह है कि कंपनी आखिर कितना मुनाफा कमा रही है 1 लाख में। मेरी तहकीक जहां कहती है वो ये कि कंपनी से कोई बराह रास्त आदमी जाकर सरमायाकारी करता है कहीं पर, और कहीं पर कंपनी के एजेंट होते हैं, और कंपनी का एजेंट से मुआहिदा होता है कि वो जितने ग्राहकों को लाएगा उसको 6% उसी वक्त फायदा दिया जाएगा, उसी वक्त, सरमायाकारी करने के बाद नहीं। यहां भी खुद झोल है, बहर के बाद में बताऊंगा। तो 1 लाख के 6% अगर निकालें तो 6,000 रुपये इस 33,000 के साथ अगर मिला है तो जुमला रुपये हुए 39,000। अब इसमें से जीएसटी भी कटेगी और फिर टैक्स भी। अब जीएसटी वगैरह में तब्दीली लाई गई है, हम सिर्फ अंदाजा लगा लेते हैं क्योंकि सर्विस टैक्स और बिजनेस टैक्स सब अलग अलग उसकी किस्में हैं जीएसटी की। हम सिर्फ 2,000 रुपये ले लेते हैं। तो फिर अब 39,000 में आपको 2,000 मिला दे तो 41,000 हो गए। फिर उसके बाद कंपनी अखराजात, न जाने क्या क्या सब कंपनी अखराजात भी तो होते हैं। अगर अंदाजन हम जमा कर लेते हैं अंदाजन, तो कंपनी को 1 लाख पर कम से कम एजेंट को, हुकूमत को और अपने ग्राहक को और फिर कंपनी अखराजात निकालने के लिए कम से कम 50,000 रुपए का मुनाफा कमाना जरूरी है, और ऐसा हो रहा। तो सोचिए क्या ये मुमकिन है? नोटबंदी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में कारोबार ठप पड़ा हुआ है, हर तरफ कसादे बाजारी का वावेला मचा हुआ है। रियल एस्टेट के बड़े बड़े ताजिर इस वक्त नुकसान के दौर से गुजर रहे हैं। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली और नोएडा, न जाने की बड़ी बड़ी सिटीज वगैरह, यहाँ की तामीराती कंपनियां बगले झांक रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और दीगर तिजारती शोबे से वाबस्ता मैगजीन उठाइए, आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट में शेयर्स मार्केट का हाल क्या है। ऐसे में सिर्फ 4 महीनों में 1 लाख पर 33 से 50,000 तक का मुनाफा, क्या ही मुमकिन है? चलिए मान लेते हैं मुमकिन है, जी हाँ मुमकिन है, आपकी बात मान लेते हैं। तो फिर हमें बताइए कि वो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जहां आप सरमाया लगाकर इतना मुनाफा आवाम को दे रहे हैं? वो कौन सी कंपनियां हैं? क्या उन तमाम कंपनियों के तमाम तर प्रोडक्ट्स हलाल के जुमरे में आते हैं? फूड प्रोडक्ट्स हैं तो कौन से प्रोडक्ट हैं? इलेक्ट्रॉनिक अशिया में सरमायाकारी लगा रहे हैं तो वो कौन सी कंपनियां हैं? गारमेंट्स में लगा रहे हैं तो वो कौन सी मशहूर कंपनियां हैं? गोल्ड की कंपनियों में लगा रहे हैं तो वो कौन सी कंपनियां हैं जो आवाम अपनी कंपनी पर एतमाद करके अरबों की सरमायाकारी कर रही है? उनको इन कंपनियों के नाम बताकर दिलासा तो दें कि आप जिस कंपनी में सरमाया लगा रहे हैं वो यहूदियों की कंपनियां नहीं हैं, उनके मातहत में ज़ैली ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो शराब का कारोबार करती नहीं है, या फिर बिटकॉइन जो हवाले की नई डिजिटल शक्ल है और गैर हाजिर शय पर कारोबार होता है। इस्लाम ने जिस बै से सरासर मना किया है, ऐसी कंपनियों से आपकी कंपनियों का कोई राबिता नहीं है, ये क्यों नहीं खुलकर बता रहे हैं? ग्राहकों को कंपनियों के नाम बताने से इस तरह की कंपनियां आखिर झिझक क्यों रही है? ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है कि जहां इतना मुनाफा दिया जा रहा है कि लोग अपने कारोबार बंद करके, अपनी दुकानें बेचकर, खवातीन अपने जेवरात बेचकर सरमायाकारी करने पर मजबूर हो रहे हैं? जब कंपनियों से यह सवाल किया जाता है कि आप जिस कंपनियों में सरमायाकारी लगा रहे हैं, क्या उन कंपनियों से आपके मकामी उलमा इकराम मुतमईन हैं? आपके कारोबारी और सरमायाकारी की शराइत से क्या उलमा इकराम और मुफ्तियान निज़ाम मुतमईन हैं? तो ये साफ तौर पर जवाब दिया जाता है कि क्या कपड़े पहनने के लिए उलमा इकराम से पूछें, जूते पहनने के लिए उलमा इकराम से पूछें। मतलब ये है कि ये कंपनियां उलमा इकराम से अपनी कंपनी को बचाकर, उनके सवालात से बचाकर आवाम को एक मशकूक कारोबार का हिस्सा बना रही, और दूसरा उलमा इकराम से आवाम को बदजन कर रही है।
یہ لوگ ایک تو علماء کرام کے سوالات سے بچنے کے لیے عوام کو بزدل کر کے پہلی ہی فرصت میں اپنی کمپنی کو مشکوک بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اعتراضات کیے جاتے ہیں تو پھر کمپنی کے خلاف سازش رچنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ عجیب طرفہ تماشا ہے۔ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے عالم چاہیے، بچے کے عقیقے کے لیے عالم چاہیے، نماز جنازہ کے لیے عالم چاہیے، معاشرے میں جرائم دیکھ کر کوسنے کے لیے، گالی دینے کے لیے عالم چاہیے، نکاح پڑھانے کے لیے عالم چاہیے، جنازہ پڑھانے کے لیے عالم چاہیے، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کے لیے عالم اور علماء چاہیے۔ ہاں، کاروبار جائز ہے یا نہیں یہ بتانے کے لیے عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو کمپنی علماء اکرام کے سوالات سے بچنے کے لیے، اپنے کاروبار کو ان سے دور رکھنے کے لیے ووٹ پٹانگ بکے، پھر بے غیرت دلائل کے ساتھ یہ کہے کہ ہر چیز کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ 100% اس کمپنی میں جھول ہے، صرف جھول، اور وہ علماء اکرام کے سوالات سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہاں ایک اور بریک کی اجازت ہے، بریک کے بعد کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، اب ایسی کمپنیوں کی ہمارے ہندوستان میں بھرمار ہو گئی ہے۔ مجھے معاف کیجئے اگر میں کھول کر کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر میں مجبور ہوں، کیونکہ لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور لوگ بارہا اس سلسلے میں تحقیق سامنے رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اخبارات میں جو لکھا جاتا ہے اور مقامی ٹی وی چینلوں میں جو دکھایا جا رہا ہے، اس کی تفصیل اگر عوام تک پہنچایا جائے تو یہ سازش کہاں سے ہوئی؟ دراصل ہمارے اندر ان ٹی وی چینلوں کو پوچھنے کی ہمت نہیں جو صبح سے شام تک کمپنیوں کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں یا پھر حقیقت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار بھی نہیں کہ کون کس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میری صحافت زندہ دلی کی مثال ہے، جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو صاف اور سیدھے دکھاؤں گا اور بولوں گا بھی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا سوچ رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے۔ ناظرین، جانتے ہیں آپ آج 2 گنا منافع کے لالچ میں کم مدت میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے چکر میں کیا ہو رہا ہے؟ غریب طبقہ، متوسط طبقہ کے لوگ جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ مقامی وہ سنگھا جہاں سے سود پر قرضہ دیا جاتا ہے، یا پھر مقامی چھوٹے موٹے گرامینہ بینک، دیہاتی بینک سے 2%، 3% سود پر پیسہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ یعنی دوسرے انداز میں یہ کمپنیاں 2 گنا فائدہ دینے کے چکر میں عوام کو سود پر قرضہ اٹھانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ اس طرح کی کمپنیوں سے عوام بالخصوص مسلمان فائدے میں ہے یا نقصان میں؟ پہلے ہی جو سرمایہ لگا رہا ہے، جہاں پہ لگا رہے ہیں وہ مشکوک ہے، اور ساتھ ہی سودی قرضے کا سرمایہ مل کر اس سرمایہ کو پوری طرح مشکوک اور مشتبہ بنا رہا ہے۔ ہم سود سے بچنے والے اور پھر سود کے پیسوں کو بینکوں میں ہی چھوڑ کر خود کو پارسا سمجھنے والے بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص لاکھوں روپے کا کاروبار لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کرایہ دیتا ہے، ملازموں کو رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ کمپنیاں جو فائدہ دے رہے اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو ایسے لوگ کاروبار چھوڑ کر اس طرح کی کمپنیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سودی بینک والے خوش ہیں کہ ایسی کمپنیوں کی وجہ سے ان کا سودی کاروبار بہترین چل رہا ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور سوچتا ہے کہ بھائی قرضے سے ٹیکسی اٹھایا ہوں، دن بھر میں محنت کے باوجود قرضہ نہیں ادا ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ رکشہ یا ٹیکسی فروخت کروں اور یہاں سرمایہ کاری کروں، اور ایسا ہو رہا ہے، اور میرے پاس ایسی کئی مثالیں ہیں۔ دبئی اور سعودی میں انسان نوکری چاکری کر کے بھی اتنا مشارہ نہیں اٹھا رہا ہے جو یہاں لوگ گھر بیٹھے اس طرح منافع اٹھا رہے ہیں۔ انسان کو کاہل اور سست بنانے والے سرمایہ کاری کے نظام نے غریب اور متوسط درجے کے انسان کو سود کے دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ اور جب سوال کرتے ہیں
اور گھپلا بازی کی خبریں ٹی وی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں تو سازش کا حصہ ہے، اور اس طرح کہہ کر خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ عجیب دوغلاپن ہے۔ ناظرین، مجھے منافع سے بیر نہیں ہے، صاف بات ہے، مجھے ایسی کمپنیوں سے بھی کوئی عداوت نہیں، نہ ہی دشمنی ہے، اور نہ کمپنی والوں سے، مگر میں حکمت کا چولا اوڑھ کر غلط جو سامنے ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتا۔ تف ہے ایسی صحافت پر جو آپ کی زبان سے سچ نہ اگلوائے۔ ناظرین، جی ہاں، مجھے احساس ہے کہ مسلمانوں کی کمپنیاں بننی چاہیے، بلکہ ایک دو نہیں، بے حساب بننی چاہیے۔ مسلمانوں کو اقتصادی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ کوئی ایک مسلمان کمپنی بند ہو جاتی ہے، کسی چیز کی وجہ سے بدنام ہوتی ہے، تو بقیہ دوسرے کمپنیوں کو بھی بدنام کر کے نکل جاتی ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹ اور اخبارات میں مسلم کمپنی کا ہی نام لیا جاتا ہے، مگر ہم اسلامی شرائط کے دائرے کو پھلانگتے ہوئے، علماء سے دوری اختیار کرتے ہوئے، مشکوک کمپنیوں میں امت مسلمہ کا سرمایہ لگا کر کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم غربت مٹا رہے ہیں، مسلمانوں کے مسائل حل کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ سب تماشا ہے جو بکھر کر رہ جائے گا، بلکہ امت مسلمہ کی کوکھ میں مشکوک رزق پہنچا رہے ہیں جو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ حد تو جب ہوئی، مجھے ایک شخص نے کمپنی کی جانب سے دی گئی بڑی بڑی عمارتوں کے نقشے دکھائے۔ وہ اشتہاری بل یعنی پمفلیٹ تھا، ہینڈ بل۔ اس میں سے بعض عمارتیں مستقبل میں بننے والی تھی اور بعض کا مکمل تعمیر ہونے کا بتلایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی اس راستے سے میرا ہر دن گزر ہوتا ہے، مگر وہاں تو یہ عمارت ہے ہی نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا اور کہا، مولوی صاحب معلوم ہی نہیں نا ہم نام۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کتنا سرمایہ لگایا؟ اس نے کہا میں نے اتنی موٹی رقم لگائی ہے۔ میں نے کہا کس کمپنی میں سرمایہ لگے گا اس کے بارے میں پوچھا؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا منافع مل گیا؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ جہاں سے تجھے منافع آیا ہے اس کا علم نہیں تو یہ منافع تیرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو اس نے صاف جواب دیا، دیکھو مولوی صاحب، وہ بولے تھے تمہارا سرمایہ ریئل اسٹیٹ میں لگایا جائے گا، تو میں لگایا۔ میں نے کہا بہت اچھا بھائی، ریئل اسٹیٹ میں لگانا چاہیے، مگر وہ تو مستقبل میں لگائیں گے، پھر عمارت کھڑی ہوگی، پھر اس کو بیچیں گے، پھر اس کا فائدہ دیں گے، تو آپ کو پہلے ہی سے منافع کہاں سے ملا؟ اب بھلا بتائیے عام آدمی اس کا جواب کہاں سے دے پائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اشتہاری پمفلیٹ میں خیالی پروجیکٹ دکھا کر ان فیوچر اسی پر سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب وہ سرمایہ کاری پہلے ہوگی، پھر عمارتیں تعمیر ہوں گی، پھر فروخت ہوگی تو منافع تقسیم کیا جائے گا نا، مگر یہاں وقت سے پہلے ہی۔ ناظرین، صاف کہوں تو جھول ہے، جی ہاں صاف صاف جھول ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جن کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی بات کہی جا رہی ہے اس کے جڑ میں جا کر ان سے ٹائی اپ کمپنیوں کی تفصیلات نکالوں، مگر یہاں بعض کمپنیوں کے بیچ اب سیاسی لیڈران بھی گھس چکے ہیں اور ٹی وی چینلوں میں انہی کمپنیوں کا واویلا مچا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر اب اسمبلی میں بھی ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کمپنیاں سیاسی لیڈران کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو ان کا مستقبل کہاں تک محفوظ اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جان کر انجان بننے کے بجائے اپنی حفاظت کا سامان تیار کر لینا یہ عقل مندی کی بات ہے، جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ خود کو دلاسا دینے کے لیے ایک دوسرے کے فون پر مطمئن ہونے کے بجائے گراؤنڈ ریالٹی کو جاننے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین، میرا کام تو صرف الرٹ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، ہوشیار کرنا ہے۔ بقیہ جائز ناجائز حلال حرام کے فتوے کے لیے علماء اکرام اور مفتیان ہیں۔ ہمارا کام خبروں کو سامنے رکھ کر صرف تبصرہ کرنا ہے، فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ اس بات کو آپ خوب جان لیں اور سیدھی بات کے پیغام کو سمجھیں اور مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔